کہ دجال کے قتل کے لیے عیسیٰ علیہ السلام ہی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں منتخب فرمایا؟ شاید اس میں بہت بڑے دقیق اشارات ہیں۔ دجال کی جو تفصیلات آپ سنیں گے تو اس کے بعد آپ کی سمجھ میں پوری طرح آ جائے گا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو آخری درجے کی جو ایجادات ہوں گی اس کا استعمال کر رہا ہے یہ دجال پردے کے پیچھے سے بھی، اور اسی کا استعمال کرے گا یہ دجال سامنے آنے کے بعد بھی۔ یہ اسی سائنس اور ٹیکنالوجی کا نقطہ عروج ہوگا، آخری جو عروج معراج ہو سکتی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی۔ آپ انشاءاللہ دجال کے تفصیلی تذکرے میں ان باتوں کو سنیں گے تو اللہ تعالیٰ نے مادی طاقت کے آخری جو عروج ہے، جس کے پاس مادی طاقت انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوگی، انتہائی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی اس کے پاس ہوگی، اس کے خاتمے کے لیے اللہ نے اپنے اس بندے کو منتخب کیا ہے جس نے کبھی زندگی میں ایک تلوار بھی نہیں چلائی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق یہاں پر زندگی گزاریں گے۔ یہ ان کے لیے بھی اعزاز کہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے اپنے محبوب کی امت میں ہونے کا شرف عطا فرما، تو اللہ نے ان کو آسمانوں پہ بلا لیا اور پھر اللہ ان کو دوبارہ بھیجیں گے تاکہ وہ اس شرف کو حاصل کر سکیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس آئیں گے، اتنے میں دجال بھی آ جائے گا۔ اب دجال جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر کفر کو پھیلائے گا۔ اس کے پاس ٹیکنالوجی ایسی ہوگی کہ بارش برسے گی، کھیتیاں زیادہ ہو جائیں گی، پھل زیادہ ہو جائیں گے، اور لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے مادی وسائل کی وجہ سے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی پیروی کرنے والی عورتیں زیادہ ہوں گی، کیونکہ عورتوں میں مادیت پرستی زیادہ ہوتی ہے، چمک دمک ان کو زیادہ کھینچتی ہے، تو یہ دجال کے فتنے میں زیادہ گرفتار ہوں گی۔ امام مہدی بعد الفجر ان کو احوال سنائیں گے کہ حضرت یاجوج ماجوج پھیلے ہوئے ہیں، دجال آیا ہے، بڑا ہنگامہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہ لوگ پھر اس زمانہ جنگ و جدال کا ہوگا، مسلمان پورے عالم میں پریشان ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ دجال کا خاتمہ پہلے ضروری ہے، یہ سارے گند اس سے پیدا ہوا ہے۔ یہ تلاش میں نکلیں گے لشکر لے کر۔ فلسطین میں ایک جگہ ہے، اس کو باب اللدہ کہتے ہیں، اس کے قریب میں دجال کوئی تقریر کر رہا ہوگا، لوگ بیداد سکھا رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، وہ بھاگیں گے، تو آپ اس باب اللدہ کو حکم دیں گے کہ آپ کیسے جانے دے رہے ہیں، تو وہی ٹانگوں سے پھنس کے گر جائے گا ایسے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور حضرت اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کریں گے، گردن کاٹیں گے اس کی۔ دجال اپنے آپ کو کئی الہ کہے گا، خدا کئی رسول کہے گا، شعبہ باز ہوگا بہت بڑا۔ عجیب بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا نام مسیح ہے، اور دجال کے ناموں میں سے بھی ایک مسیح الدجال ہے، تو اس لیے دجال لعین کا قتل مسیح مبارک کے ہاتھ سے، دجال لعین مسیح لعین کا قتل مقرر ہے۔ یہ نقطہ لکھا ہے علماء، اور کوئی اس کو مار نہیں سکتے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلے گا تو وہ دجال کی پیچھا کریں گے کہ اس کو قتل کریں۔ اب دجال وہاں سے بھاگے گا، تو بھاگ کے کہاں جائے گا؟ وہ اسرائیل جائے گا، اور وہاں پر ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے باب لد۔ اس وقت بھی اسرائیل میں ایک ایئرپورٹ ہے، اس کا نام ہے لد ایئرپورٹ، شہر کا نام بھی لد ہے، اور اسرائیل والوں نے وہاں پر ایک دروازہ بنایا ہے، اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے باب لد۔ 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ اس جگہ پر دجال پہنچے گا
تو عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر اس کو قتل کر دیں گے۔ بہت عرصہ میں یہ سوچتا رہا کہ دجال نے بھاگنا تھا تو کہیں پہاڑوں میں روپوش ہو جاتا۔ رشیا کے پہاڑ ہیں، دوسرے ملکوں میں پہاڑ ہیں، پہاڑی سلسلے تو بہت ہیں پوری دنیا میں، تو یہ مقام لد کا کیا معنی ہے؟ بعد میں بات سمجھ میں آئی کہ لد کا جو ایئرپورٹ ہے نا وہ اسپیس پورٹ بھی ہے، یعنی وہاں سے جہاز بھی اڑتے ہیں اور وہاں سے خلائی گاڑیاں بھی اڑ کے خلا میں جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ دجال یہ چاہے گا کہ میں لد پہنچوں اور وہاں سے اسپیس شپ میں بیٹھ کے میں خلا میں چلا جاؤں، کیونکہ دنیا میں تو مجھے یہ نہیں چھوڑیں گے، تو میں یہاں دنیا سے چلا ہی جاؤں۔ تو اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں یہاں سے خلا میں چلا جاؤں، مگر اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو اپنی فلائٹ لینے سے پہلے لد کے مقام پہ قتل کر لیں گے۔ جب دجال قتل ہو جائے گا تو یاجوج ماجوج پورے عالم میں انسانوں کو کھانا شروع کر دے گا، تو عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے کہ اللہ یہ لوگ بہت زیادہ ہے اور ان کی تعداد بے انتہا ہے، اور آپ مسلمانوں کی مدد فرمائیں۔ دجال کے قتل ہونے کے بعد پھر کہتے ہیں ایک بیماری پیدا ہو جائے گی، اور اس بیماری سے یاجوج ماجوج جہاں کہیں ہوں گے مردار ہو جائیں گے سب۔ ہم قوم کفرا، یہ کافر لوگ ہیں، یہ باپ کی طرف سے تو انسان ہے، ماں کی طرف سے شیاطین ہے، یا عکس ہے، شیس علیہ السلام تک نہیں پہنچتے، درمیان میں نسل کٹ جاتی ہے۔ پھر کہا جائے گا کہ ہر جگہ لاشیں پڑی ہے، گندگی ہے، بدبو پھیلی ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں اور پھر رحمتوں کی بارش ہو جائے گی بہت زبردست قسم کی، اور اس بارش کے بعد کہیں بدبو نہیں ہوگی، کہیں ان کی لاش نظر تب سمندر میں ڈوب جائے گی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی، 2 شادیاں ہوگی، بچے پیدا ہوں گے وقت۔ 2 روایتیں ہیں، ایک یہ کہ 7 سال حضرت زندہ رہیں گے، اور اسی 7 سال میں 2 شادیاں ہوں گی، بغیر شادی کے گئے آسمانوں اور بچے ہوں گے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، 40 سال رہیں گے۔ درست بات یہ ہے کہ حضرت مہدی کا زمانہ تو 40 سال ہے، لیکن حضرت کی آخری عمر 7 سال ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے تخت پر بیٹھ کر پوری دنیا کے فیصلے کریں گے۔ پوری دنیا کی حکومت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے اپنے ہاتھوں سے، اور پھر یہود و نصارہ میں جو ان کی مخالفت کرے گا اس کو وہ قتل کریں گے، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں ایک بھی بندہ غیر مسلم نہیں رہے گا، سارے مسلمانوں کے۔ اس وقت اتنی برکتیں ہوگی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک گائے کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، آج ایسی گائے بن گئی ہیں جو 100 لیٹر دودھ دیتی ہیں ایک دن میں۔ اب 100 لیٹر تو واقعی پورے خاندان کے لیے کافی ہے، 40-50 گھروں کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی موت فوت ہوں گے، اور جب انہیں اندازہ ہو جائے گا تو مدینہ منورہ کے قریب ہو جائیں گے اور فرمائیں گے کہ صادق اور امین نے اپنے قرب میں مجھے جگہ دی۔ وہاں جا کے انتقال ہوگا، جنازہ پڑھا جائے گا مسجد نبوی میں، اور پھر حضرت کے روزے کے ساتھ تدفین ہوگی۔ 5 قبروں کی جگہ ہے نا، ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سید القبور، دوسری ابو بکر، تیسرے عمر، چوتھے عیسیٰ مسیح، 5ویں مہدی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام جو مسیح ہے یہ بمانے پاک کے ہے، المقدس کے ہے، اور دجال کا نام جو مسیح ہے یہ بمانے ناپاک کے ہے۔ یہ ان الفاظ میں سے ہے جو ایک جگہ ایک معنی دے اور دوسری جگہ دوسرا معنی مشترک استعمال ہوتے ہیں۔
یہ باتیں نبی اسلام نے اس وقت فرمائیں جب کہ لوگوں کو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کیسی تھی؟ یہ نگاہ نبوت تھی جو بہت دور دیکھ لیتی تھی، کہ 1400 سال پہلے بیٹھ کر ایسی باتیں کیں جیسے آج اپنی آنکھ سے دیکھ کے کوئی بندہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے اور اس کے بعد جو بگاڑ آئے گا نا وہ پرماننٹ بگاڑ ہوگا، اور اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی علی شرار الناس، ان لوگوں پر جو سب سے زیادہ شریر لوگ ہوں گے۔ تو ایسے لگتا ہے حالات سے کہ قیامت کے بڑی بڑی نشانیاں پوری ہو گئیں، اب امام مہدی کے آنے کا وقت بہت قریب ہے۔ یہ جو حالات میں اتنی بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے نا، یہ کسی چیز کا پیش خیمہ ہے۔ حضرت مہدی کا مسئلہ تو حل ہو گیا، کیا خیال ہے؟ اب حضرت مہدی پر کتاب پڑھنے کی ضرورت کیا خیال ہے بھائی؟ ہے؟ اب آپ کتاب پڑھیں والدین کے حقوق پر، بیوی بچوں کے حقوق پر، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس قسم کی کتابیں پڑھیں تاکہ آپ کی جو پریکٹیکل لائف ہے نا، آپ کی جو عملی زندگی ہے، اس میں آپ کو فی الحال جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں پر ہم اور آپ عمل کریں۔ مسئلہ حل ہو گیا نہیں ہو گیا امام مہدی کا؟ کتنا آسانی سے حل ہو گیا۔ جب وہ آئیں گے تو میرے اور آپ سے پوچھ کے بولو بھائی، اللہ اس وقت مسلمان علماء کے، بزرگوں کے دلوں میں وحی کریں گے، الہام کریں گے۔ الہام، جب اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے تو وہ غلط نہیں ہوتا، الہام ہوگا، الہام۔ لیکن یہ سب علامتیں ہیں، یہ تو ظاہر ہو کر رہیں گی، تقدیر میں لکھی گئی ہیں۔ ان علامتوں کو روکا نہیں جا سکتا، ان فتنوں کو روکا نہیں جا سکتا، نہ آپ روک سکتے ہیں نہ میں روک سکتا ہوں، لیکن ایک دعا کی جا سکتی ہے، اور وہ یہ کہ یا اللہ ان فتنوں میں ہمیں شامل نہ کرنا، ان فتنوں سے ہمیں بچا لے۔ فتنے ہوں گے، قتل و غارت گری ہوگی، اور اللہ کی نافرمانیاں انتہائی درجے میں ہوں گی، بے حیائی بھی پھیلی ہوئی ہوگی، ظلم و ستم بھی پھیلا ہوگا، قتل و غارت گری بھی پھیلی ہوگی، لیکن ہم یہ دعا کر سکتے کہ اللہ ان خرابیوں سے ہمیں بچائیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اے اللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں فتنوں سے، کھلے ہوئے فتنوں سے بھی اور چھپے ہوئے فتنوں سے بھی۔ چھپے ہوئے فتنے دل میں ہوتے ہیں، کبھی کبر پیدا ہو جاتا ہے، کبھی حسد پیدا ہو جاتا ہے، بے وجہ کسی سے دشمنی دل میں پیدا ہو جاتی ہے، تکبر پیدا ہو جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور کبھی چھپے ہوئے فتنے گھروں میں ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، اولاد کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، پڑوسیوں کے درمیان۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ہمیں سکھلائی اور خود دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اے اللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں آپ سے فتنوں، ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں فتنوں سے، کھلے ہوئے فتنوں سے بھی، چھپے ہوئے فتنوں سے بھی۔ دیکھیں، یہ دعا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا اللہ فتنے نہ بھیجیے گا، یہ دعا نہیں کی کہ فتنے نہ آئیں دنیا میں۔ کیوں نہیں کی؟ یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ آئیں گے، تقدیر میں فیصلہ ہو چکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دے چکے، قرآن حکیم نے بھی اس کو بتا دیا۔ ان فتنوں کو روکا نہیں جا سکتا، نہ اس کے لیے دعا مانگی گئی۔ دعا تو اس کی مانگی گئی کہ فتنے آئیں گے، لیکن یا اللہ ہمیں ان فتنوں سے ہمیں بچا لیجیے، ہمیں بچا لیجیے، ہمارے گھر والوں کو بچا لیجیے۔ چنانچہ آج کا پیغام میرے نزدیک سب سے بڑا یہی ہے، وقت بھی ختم ہو گیا ہے، کہ یہ دعا کیجیے، اہتمام سے کیجیے، اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اے اللہ، ہم کو کھلے ہوئے فتنوں سے بھی بچائیے، چھپے ہوئے فتنوں